طرح ہم نے درختوں، جانوروں اور انسانوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کیونکہ 3 جاندار ہیں، تو اس میں ایک جو پہلو آتا ہے اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے حضرت، پھر جانوروں کا شکار بھی کیا جاتا ہے، پرندوں کا بھی شکار کیا جاتا ہے. اور اگر چلیں شکار کرنا بھی ہے تو وہ کن صورتحال میں ہے، اور اگر یہ جانوروں کو لڑانا بھی ہے تو یہ کن صورتحال میں ہے؟ یہ پلیز یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا، پہلے اپنی بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے 3 چیزوں کو لیونگ تھنگ قرار دیا ہے، قرآن کریم کی اگر نگاہ دیکھی جائے نا تو اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. اصل میں یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ ویسٹ کی طرف سے آئی ہے اور ہمارے بچوں کو سکھائی گئی کہ 3 چیزیں لیونگ تھنگ ہے، کہ آپ انسان ہیں، ایک حیوانات ہے، ایک پلانٹس ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یسبح لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا جو ذرہ ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ہاں پھر تو خدا کی تسبیح کیسے ہوگی جب تک کہ ہم اسے لیونگ تھنگ نہ مانیں. البتہ ہر ایک کے اندر ایک اپنی روح ہے. انسان کے اندر جو روح ہے وہ اور ہے، جو حیوان کے اندر روح رکھی گئی ہے وہ اور ہے، جو پلانٹس کے اندر رکھی گئی ہے وہ اور ہے، اور جو باقی چیزوں کے اندر رکھی گئی ہے وہ اور ہے. اور روح حجری جو پتھروں کے اندر بھی رکھی جی بالکل اسی وجہ سے وہ تسبیح کری ہے خداوند متعال کی. اور پھر خدا نے یہ فلسفہ بنایا ہے اس دنیا کا کہ جس کو جس مقام پر رکھا ہے اگر وہ بقا چاہتا ہے تو وہ اپنے سے اوپر والے پر قربان ہو جائے. سبحان. قرآن کریم بیان کیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسانوں تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا ہے. تو آپ کے لیے حیوانات بھی ہیں، آپ کے لیے پلانٹس بھی ہیں، آپ کے لیے سارا خطہ بھی ہے، سوئل بھی ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں. لیکن کیا ترتیب کتنی خوبصورت رکھی ہے کہ اگر کوئی چیز ترقی چاہتی ہے اور ارتقاء چاہتی ہے تو اس کا ارتقاء کیا ہے؟ خاک اگر اپنی توانائیوں کو پلانٹس کو دے دے تو وہ اس کی بہترین موت اور بہترین شہادت ہے، اور پلانٹس اگر اپنی موت کو حیوانات کے سپرد کر دے تو وہ اس کے لیے بہترین ترقی ہے. اور حیوانات اگر اپنا ارتقاء چاہتا ہے تو اپنا گوشت انسانوں کے حوالے کرے، اور انسان اگر اپنا ارتقاء اور ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیان کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ خبردار یہ نہ سمجھو کہ جو رائے خدا میں مر گیا ہے اور اس نے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دی ہے وہ مردہ ہو گیا، وہ زندہ ہے. تو یہ ایک پروسیس رکھا ہے. اس میں سب سے جو پروردگار عالم نے کرم کیا ہے انسانوں کے اوپر اور تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کو ثبوت بھی دینا چاہیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، اللہ کا بندہ بنایا گیا ہے، اور انسان بن کر اسے رہنا ہے. اس کے صحیح اختیار میں ساری دنیا دی گئی ہے، لیکن اس کو اسی طرح سے استعمال کرنا چاہیے جیسے پروردگار عالم نے پسند کیا ہے. بالکل.